الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سبق نمبر 11 کے اندر آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارا کورس جو ہے وہ نماز فہمی کے ذریعے قرآن فہمی کا کورس ہے۔ اصل میں قرآن فہمی ہے، لیکن نماز کو سمجھنے کے ذریعے قرآن پاک کو کس طریقے سے سمجھا جائے، اس کورس کی بیسک تھیم یہی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے ہم نے کچھ اسباق پڑھ چکے ہیں۔ تو پچھلا سبق کون بتائے گا؟ پچھلے سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ پچھلے سبق میں فہم کے سبق میں وہ تو گرامر میں، ٹیکسٹ میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ جو سبق تھا وہ کیا تھا؟ دعائیں، کون سی دعائیں؟ جو درود کے بعد ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، درود شریف کے بعد دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں ان دعاؤں، اچھا ان دعاؤں میں سے کون کون سی دعائیں پڑھی تھی؟ پہلی دعا کون سی پڑھی تھی ہم نے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے۔ اچھا، ربنا کا مطلب اے ہمارے رب، آتنا ہم کو عطا کر، ہم کو دے، فی الدنیا حسنہ، تو اس کے ضمن میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ کیا ذہن میں کیا تصور، کیا احساس پیدا ہونا چاہیے، تو وہ کیا کیا چیزیں، حسنہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ہاں، صحت ہے، دولت ہے، اولاد ہے، اور ہاں نوکری ہے، اور خاندان ہے، اولاد ہے، سب چیزیں اس کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے، دوست ہیں، ٹھیک ہے، وقت ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اچھا، پھر وفی الآخرۃ حسنہ، تو آخرت میں حسنہ سے کیا مراد ہے؟ آخرت میں حسنہ سے کیا مراد تھا؟ آخرت کے حسنہ کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1 جنت، نمبر 2 اللہ کی رضا، نمبر 3 خاندان والوں کو کے ساتھ ملاقات، ٹھیک ہے، چلیں یہ بھی شامل کر لیتے ہیں، اور نمبر 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں معیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ حسنہ آخرت کے حسنہ میں چیزیں شامل ہیں۔ پھر ہم نے گرامر میں اس میں کیا کیا پڑھا تھا؟ گرامر میں ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا۔ فعل ماضی کے کون کون سے افعال ہم نے پڑھے تھے؟ کون کون سے ورب پڑھے تھے؟ چار پڑھے تھے نا۔ 4 میں سے 2 تو ہوم ورک کے طور پر دیے تھے، گھر سے کر کے آنے کا کہا تھا، اور 2 ہم نے یہاں پڑھے۔ جو یہاں پڑھے تھے کون کون سے تھے؟ نصرہ، فعلہ اور نصر۔ فعلہ تو میرے خیال میں پہلے ہو چکا تھا، ایک نصرہ تھا، اور دوسرا کون سا تھا؟ خلق تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد گھر کے لیے کیا دیا تھا؟ کون سا کام دیا تھا؟ گھر سے کیا کر کے آنے کا تھا؟ ایک تو نظم، وہ تو پوئم، وہ تو ریڈ قرآن کی ہے۔ انڈرسٹینڈ قرآن کا کیا وہ اس کے بعد کے جو 2 تھے وہ نہیں دیے تھے کیا؟ ٹوٹل 4 افعال تھے نا، ہم نے 2 یہاں پڑھے تھے، ہم نے کہا 2 گھر سے کر کے آنے ہیں۔ ایک نہیں، جالا تو اس سے پہلے کا ہے، ایک ذکر تھا، دوسرا کیا تھا؟ عبدہ۔ تو یہ گھر سے کر کے آنے کہا تھا نہیں کہا تھا؟ نہیں کہا تھا، نہیں کہا تھا، چلیں ٹھیک ہے ابھی۔ اچھا، کہا نہیں تھا، چلیں اگلے اس میں یہ دونوں شامل ہو جائیں گے، کر لیا، چلیں ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص یعنی اب وہ صورتیں ہم پڑھ، نماز تو پوری ہو گئی، اب نماز کے اندر ہم جو صورتیں پڑھتے ہیں ان صورتوں کو یہاں یعنی 5-6 صورتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جو نارملی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور ہم زیادہ تر لوگوں کو وہ یاد بھی ہوتی ہیں، تو ان کا ترجمہ بھی بہت سارے لوگوں کو یاد ہوتا ہے، لیکن وہ ترجمہ جو ہے لاشعوری طور پر یاد ہوتا ہے۔ وہ ترجمے کے اندر میں نے جو آپ کو بتایا نا، وہی تصور اور احساس، اصل چیز وہ پیدا کرنی مقصود ہے کہ وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے وہ سوچ کیسے آئے گی۔ اب یعنی ایسے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملے ہوں گے کہ یعنی ویسے تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی جو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے توجہ ادھر ادھر تقسیم نہیں ہوگی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ترجمے کے ساتھ آتا ہے، ہم کو تو پتہ ہے، اس کے باوجود ہماری توجہ تقسیم ہو رہی ہوتی۔ تو پہلا اسٹیپ ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اگلا اسٹیپ تصور کرنا ہوتا ہے، تصور اور احساس۔ تو وہ نماز کے اندر جب وہ پیدا کریں گے نا، ترجمے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ تصور اور احساس پیدا ہو۔
ترجمے کا اصل مقصد یہ ہے، یعنی جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ تصور جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ احساس جو پیدا، وہ تو انسان کے اندر پیدا ہو نا، اس کے احساس کے بغیر آپ محض ایک بے جان سا ترجمہ کرتے رہیں، معتزلی کے ساتھ ترجمہ کرتے رہیں، یہ جیسے ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے، دکانوں میں صبح کے ٹائم تلاوت چل جاتی ہے اور بس وہ سن رہے ہیں، وہ ترجمہ بھی کر رہا ہے، وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو قرآن ترجمہ دونوں چلا لیا ہے۔ کچھ لوگ صرف قرآن پڑھتے ہیں نا، تو چلو ہم نے اس سے ایک قدم اسٹیپ آگے بڑھ گئے، تو قرآن اور ترجمہ دونوں ہم سن رہے ہیں، لیکن وہ معتزلی کے ساتھ اس کے پیچھے جو سوچ وچار ہے، جو غور و فکر ہے، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ تو وہ اصل چیز وہ پیدا کرنا ہے کہ نمازوں کے اندر وہ چیز، رونا تو تبھی آئے گا نا جب ہم کو پتہ پڑے گا کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو رونا تو تبھی آئے گا نا، بغیر سمجھے تو نہیں آئے گا۔ تو سورۃ الاخلاص، اس کے بعد ہے گرامر کے اندر فعل ماضی ضربہ، سمیع، عالمہ اور عاملہ، نکات تعلیم یا شوق۔ اس سبق میں ہم جو ہے 16 نئے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں 1966 بار آئے ہیں۔ یہ تقریباً 16 الفاظ ایسے ہم پڑھیں گے جو قرآن پاک میں 1966 بار آئے ہیں۔ کس کی پیدائش ہے 1966؟ ہے کسی کی پیدائش؟ سارے 66 کے بعد والے ہیں؟ پہلے والے بھی ہیں؟ چلیں 66 یاد رہے، 65 کے بعد ایک 65 میں جنگ ہوئی تھی نا۔ چلیں تعارف، عام سورہ اخلاص کے تعارف ادھر چلتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا تعارف کیا ہے؟ ابتدائی مکی صورت ہے، ہاں مکہ کی صورتوں میں سے، مکی صورتوں میں سے۔ مکی صورت کا کیا مطلب ہے؟ جو مکہ میں نازل ہوئی ہو، یا جس صورت کی اکثریت مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ جو بڑی صورت ہے نا، ان کی اس میں مکی وہ ہوتی ہیں جس کی اکثریت مکہ میں نازل ہوئی، یعنی بڑی تعداد آیات کی مکہ میں نازل ہوئی۔ یہ بہت چھوٹی مگر بہت اہم صورت ہے، ٹھیک ہے۔ مکی صورتوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہاں پر زیادہ صورتیں چھوٹی چھوٹی نازل ہوئی ہیں، بڑی صورتیں اتنی بڑی نازل نہیں ہوئی۔ بڑی صورتیں ساری کی ساری مدینہ والی، سورہ بقرہ یہ مدینہ کی ہیں، نساء بھی مدینہ کی ہے، آل عمران بھی مدینہ کی ہے، مائدہ بھی مدینہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ان میں قوانین ہیں، احکامات ہیں، ٹھیک ہے، ڈو اینڈ ڈونٹس ہے۔ اس کے اندر جو ہے صرف اور صرف عقائد کے اوپر بات ہے، اور اللہ کی طرف بلانے اور دعوت اور دین اور تبلیغ وغیرہ کی طرف توجہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت چھوٹی مگر بہت اہم صورت ہے۔ نماز میں اس کو صرف اس نیت سے مت پڑھیے کہ چھوٹی صورت ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یعنی میں کچھ جمعوں میں نے شروع میں یہاں سورہ اخلاص پڑھائی تھی یہاں پر، تو نمازی آیا کہا کہ یار آپ بہت اچھا کرتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھاتے ہیں، کہ آپ نمازیوں کا خیال کرتے ہیں، وہ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں اس نیت سے نہیں پڑھاتا، تو اس نیت سے میں نہ پڑھانا مقصود ہے، اس نیت سے میں نہیں پڑھاتا ہوں کہ نمازی، تو اگر اس نیت سے پڑھاتا تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتا ہی نہیں، پہلی رکعت میں نہ آتا ہی نہ پڑھ لیتا۔ تو اس نیت کے ساتھ کبھی بھی نہ پڑھا جائے کہ چھوٹی صورت ہے، اس لیے یعنی اب دیکھیں نا، چھوٹی صورت اگر کہ آپ نے پڑھ لیا تو سارا ثواب آپ نے جو ہے اپنا گنوا دیا، زیادہ لفظی ترجمے کے ساتھ ملے گا۔ اس کی فضیلت کیا ہے آگے ہم پڑھیں، ٹھیک ہے۔ نام صورت کا کیا ہے؟ سورہ اخلاص، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے گا، اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ اخلاص کا مطلب خالص، ٹھیک ہے، تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا، سمجھ کر پڑھے اور پھر اس پر ایمان لائے۔ تو ایمان ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے نا، پڑھ چکے ہیں، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ بحث موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک فرقہ موجود تھا کہ جو ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کا منکر تھا، وہ کہتے ہیں ایمان جامد چیز ہے، بس ایک مرتبہ لائے وہ بڑھتا کم نہیں ہوتا۔ تو احادیث اور قرآن پاک کی آیات سے دلائل کے ذریعے یہ چیز ثابت کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور وہ فرقہ ضالہ میں شمار ہوتا ہے، وہ فرقہ ابھی تو آج کل تو وجود بھی نہیں ہے، فرقہ معتزلہ جس کو کہا جاتا ہے، معتزلی آپ نے نام سنا ہوگا۔ تو معتزلہ جو لوگ تھے وہ ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کے مخالف تھے، اور اہل سنت والجماعت کے اندر، اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ نہیں ہے جو میلاد مناتے ہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے اس کے اندر دیوبندی، بریلوی، حدیثی سب شامل ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ حنفی، شافعی، مالکی، یہ سب اسی اہل سنت کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنیاد، ہاں اہل تشیع الگ ہے، الگ فرق وہ ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ایک بحث موجود ہے۔ تو اہل سنت والجماعت جو ہے وہ بالکل الگ ہو ہے۔ تو خیر، یعنی شروع میں اہل تشیع کا جو آغاز ہوتا، خیر اب بات آ گئی تو ویسے میں نہیں کرتا ہوں، لیکن اہل تشیع یعنی سنی اور شیعہ کی تاریخ بھی اتنی پرانی جتنی اسلام کی تاریخ پرانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد سے یہ دو گروہ بن چکے تھے، یعنی ایک حضرت علی کی خلافت کا دل میں ان کے یہ تھی کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے، اور دوسرا گروہ تھا انہوں نے کہا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقدار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو آگے کیا ہے۔ تو وہ پھر دونوں، یعنی وہ صرف محبت تھی، یعنی وہ یہ دل میں کوئی بوجھ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ حقدار یہ تھا، بس یہ دل میں ہوتی ہے نا کہ یار اس کو بننا چاہیے تھا،
جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ یار کراچی کا میئر حافظ نعیم کو بننا چاہیے تھا، ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جماعت اسلامی کا ہے. جیسے بہت سارے لوگ آپ کو ملے گا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں لے کے یار کراچی کا میئر حافظ نعیم کو بننا چاہیے تھا، وہ یعنی جیت چکے ہیں. تو اسی طریقے سے وہ ان کی مطلب جو قول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ حضرت علی کو بننا چاہیے تھا، یعنی ایسے افراد بنے. پھر اس کے بعد اس گروہ کے اندر یعنی بعد والے لوگ بہت زیادہ متشدد نکلے اور وہ گروہ اس طرح اور اسی یہاں پر بھی بہت متشدد گروہ پیدا ہوتے گئے. پھر ایک کلیش آئے اور پھر بعد گمراہی تک چلی گئی اور پھر بالکل ہی آؤٹ نکل گئے. تو خیر، تو نام صورت کا اخلاص، جو کچھ جو سمجھ کر پڑھے اس پر ایمان لائے، اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. لوگوں کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معبود کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں؟ یہ صورت جو نازل ہوئی تھی وہ اس سوال کے جواب میں صورت نازل ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ بھائی آپ کون سے معبود کی طرف بلاتے ہیں. تو یہ صورت نازل ہوئی کہ کون ہے اللہ، ہے کون اللہ کا، یہ سمجھنے کا اللہ کا تعارف ہے اس کے اندر. ہاں، مختصر تعارف ہے. ٹھیک ہے، یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا. یہ صورت ایک تہائی قرآن ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ یعنی پوچھا سوالیہ انداز میں. تو صحابہ نے کہا کہ قرآن کا تیسرا حصہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ایسے انداز سے کیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے گویا 1/3 قرآن ہم پڑھ سکتے ہیں. یعنی سوال ایسے انداز تھا کہ بھائی کیا تم ایک رات میں تیسرا حصہ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو؟ یعنی سوال یہ تھا. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ 1/3 قرآن پڑھنا، پورا دن ہم مزدوری کر کے آتے ہیں، تھکے ہوئے آتے ہیں، اور ہم تو بس یعنی اس زمانے میں تو مغرب کا کھانا کھاتے تھے، تو ہم ہوتے رات 12 بجے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، باربیکیو کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت تو بس عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے. مغرب کے بعد کھانا کھاتے، اب بھی دیہات میں جائیں گے نہیں ہوتا ہے، مغرب کے بعد کھانا، عشاء کے بعد عشاء پڑھی اور سو گئے. اور بہت سارے لوگ تو عشاء کے لیے مسجد جاتے ہی نہیں، گھر کے اندر ہی پڑھ کے وہیں لمبے ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے یعنی وہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یار یعنی اتنا لمبا قرآن ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اگلے دن مزدوری بھی جانا ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، فجر کو اٹھنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو سوال یہ تھا کہ کیا نہیں پڑھ سکتے؟ تو صحابہ نے کہا قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے اللہ کے رسول؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو پھر مطلب تیسرے حصے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ پڑھ لو، پورا قرآن آپ کا ثواب جو ہے آپ کما سکتے ہیں. اس صورت کو آخری 2 صورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا سنت ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بولتے ہیں کہ بھائی فرض کے بعد دعا ثابت نہیں، فرض کے بعد دعا، چلو ٹھیک ہے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سر امام نے ابھی تک سلام پھیرا نہیں ہے، امام بول رہا السلام علیکم اور تب تک یہ کھڑا ہو چکا نکل چکا گیٹ کے باہر ختم ہوتا ہے اس کا. ایسے لوگ نظر آتے ہوں گے اپنی مسجد کے اندر، اور ہمارے خادم تو سب سے پہلے نکلتے ہیں سمیع الرحمان. تو ہم کو کس کی بات کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پڑھنا بھی چاہیے ہر فرض کے بعد ایک مرتبہ، مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم کو کس کی بات کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب، یعنی سوال دل کے اندر پیدا ہوتا ہے نا کہ عبادت کس کی کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، یعنی معبود کے لائق کون ہے، اس کے اندر کیا کوالٹیاں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک بہترین جواب. دل کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی معبود یعنی انسان پوجے، یعنی غیر مسلم لوگ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ پڑھ لکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہ یہی سوالات، ان سوالات کے جوابات ان کو ملتے ہیں نا قرآن کے اندر. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں آگے سورہ اخلاص کی طرف. قل هو اللہ احد پڑھ لیں ایک مرتبہ، قل هو اللہ احد. میں نے آپ کو بتایا اللہ کو موٹا کرنا ہے، قل هو اللہ احد. لام کا مخرج کیا ہے ویسے؟ لام کا مخرج زبان کی نوک کہاں لگے گی؟ اوپر والے مسوڑوں کو نا. لیکن جب آپ لفظ اللہ کو موٹا کریں گے نا تو آپ نے پوری زبان کو اوپر ملا دینا ہے. قل هو اللہ، پوری زبان کو ملا دیں. ہاں، جب آپ کی زبان لام پہ آئے نا، لام پہ جب پہنچے ہیں، واؤ کو موٹا نہیں کرنا، جب یہاں پہنچے تب پوری زبان کو ملا دیں اوپر. قل قل دیکھیں اب یہ لام باریک ہے تو اس میں صرف زبان کی نوک کو لگائیں قل، لیکن جب آپ یہاں جائیں تو پوری زبان کو اوپر لگائیں اللہ. دیکھیں هو اللہ، هو اللہ، جب پوری زبان کو ملائیں گے تب لام موٹا ہوگا، ورنہ موٹا نہیں ہوگا. ہاں، لام جلالہ اس کو کہا جاتا ہے. یہ موٹا تب ہوگا جب پوری زبان اوپر لگے گی. ٹھیک ہے، تو قل هو اللہ احد. چلتے ہیں آگے. قل کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، امر ہے. یہ قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 332 بار آیا ہے. قالا، قالا کا مطلب اس نے کہا، یعنی یہ والا اشارہ، قالا اس نے کہا، اور قالو ان سب نے کہا.
قالا قالو، یہ ہم پڑھیں گے آگے. قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا. یہ قرآن پاک میں دونوں ملا کر کتنی بار آئے ہیں؟ 530 اور 332. اور قل پیچھے گزرا ہے کتنی بار؟ 332. اور پھر اس کے بعد 530 اور 332، یعنی تقریباً 1200 کے قریب قریب. تو یہ الفاظ قرآن پاک میں اتنی بار ریپیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو قالا اس نے کہا، قل کا مطلب کہو، کہہ دیجئے، کہو، آپ کہہ دو. ٹھیک ہے نا. اور قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا. یہ 3 الفاظ ہیں. قل سے یہ الفاظ آپ کے ذہن میں فوراً آ جائیں. قالا قالو، قالا قالو ان سب نے کہا. قل کہہ دو. قل تو بار بار آتا ہے نا قرآن پاک میں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد. اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں جگہ جگہ قل 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 آیا ہوا ہے. تو قل جب بھی آ جائے تو قالا اور قالو آ جائیں. قالا کا مطلب اس نے کہا، قالو کا مطلب ان سب نے کہا، قل مطلب تم کہو. قل کا مطلب تم کہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے نا اللہ تعالیٰ کہ آپ کہہ دیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہم کسی اور کو کہیں گے تو ہم کہیں گے آپ کہو، تم کہو. ٹھیک ہے. جب ہم کسی کو کہیں گے تو یہ قرآن پاک یعنی اس کا مطلب 1200 الفاظ کی ووکیبلری آپ کے پاس آ سکتی ہے صرف ان 3 الفاظ سے. ٹھیک ہے. چلتے آگے. قل هو اللہ. ہوا کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں. ہوا کا مطلب ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. یاد ہے؟ ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن اور ہیا آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہوا کا مطلب ہو، اللہ کا مطلب اللہ، یہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے. آگے احد. احد کا مطلب ایک، اکیلا. ایک بھی اس کا مطلب ہے اور اکیلا بھی اس کا مطلب ہے. تو 74 بار یہ آیا ہے. ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. جب یعنی ایک کا ترجمہ جب یہ اللہ کی طرف اس کا اشارہ ہوگا تو ایک کے معنی میں ہی یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ ایک ہے. کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے. ٹھیک ہے. قل هو اللہ. اب یہ اکیلا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ذات میں ایک ہے. سب سے پہلے ذات میں اللہ کی ذات ایک ہے، یعنی 2 اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کو ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 صفات میں ایک ہے. اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں. مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس جیسا نہیں یعنی سنتے تو ہم بھی ہیں لیکن اللہ جیسا کوئی نہیں سنتا. ٹھیک ہے. دیکھ نہیں سکتا. اب ہمارے یہاں سمیع تو بہت سارے، سمیع کا مطلب سننے والا. ہاں. تو اللہ بھی سمیع ہے اور کوئی انسان بھی سمیع ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں سن سکتا. ٹھیک ہے. اللہ جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا. اللہ جیسی مدد کوئی نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے تمام چیزوں میں. تو صفات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ ذات میں تو ویسے بھی ایک ہے لیکن صفات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک ہے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ حقوق میں ایک ہے. حقوق کے اللہ کے حقوق کیا کیا ہیں؟ اللہ کو پوجنا، عبادت کرنا، پرستش کرنا. عبادت صرف اللہ کا حق ہے، رکوع صرف اللہ کا حق ہے، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، دعا صرف اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی دیگر چیزیں. تو حقوق میں اللہ تعالیٰ ایک ہے. اختیارات میں اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ کے اختیارات میں کوئی بھی شریک نہیں. یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا. کسی چیز کے حلال اور حرام کا قانون بنانے میں اور موت و حیات کے فیصلے وغیرہ کرنے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تو اللہ کے اختیارات، ٹھیک ہے، اختیارات کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہمارے ہاں ہم اختیارات کے اندر مار کھا جاتے ہیں. اختیارات کے اندر ہم مار کھا جاتے ہیں. اختیارات ہم نے حلال حرام کا اختیار اللہ سے چھین کے پارلیمنٹ کو دے دیا ہے نا. تو اختیار حالانکہ ہماری آئین کا حصہ ہے کہ وہ جو قرارداد مقاصد سب سے پہلے کیا ہے جو اس کا پوائنٹ ہے، قرارداد مقاصد سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی. حاکم کا مطلب کیا ہے؟ حکمرانی اس کی ہوگی، جس کی حکمرانی ہے قانون وہی بنائے گا نا. اس نے قانون دے دیا ہے. تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. تو جب بھی قل هو اللہ احد آئے تو اللہ تعالیٰ ذات میں ایک، صفات میں ایک، حقوق میں ایک، اختیارات میں ایک. پھر ذات کے ضمن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. سب کی سب چیزیں صفات میں، یہ سب کی سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی. اچھا یہ تو صرف ہم نے اشارتاً بتائی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی صفات ہیں سب ٹھیک ہے. حقوق ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اختیارات ہر ایک کے اندر ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے. قل هو اللہ احد جب بھی ہم کہیں. جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے نفس کی بندگی کی ہے، کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں صرف اسی کی عبادت کی توفیق. نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبہ بنائیے. اسی طرح صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے توحید پر جمع رہنے کے لیے پلان بنائیے اور توفیق کی دعا کرتے رہیے. ٹھیک ہے. یہ وہ 4 جو ہمارے پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے. تو اب احد کا مطلب واضح ہوا. احد کا مطلب کیا ہے؟ قل هو اللہ. جب بھی احد کہیں گے تو احد کا مطلب کیا؟ اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے. کس کس چیز میں اکیلا ہے؟ ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. ٹھیک ہے. ان سب میں. اور یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے.
قل یعنی تبلیغ کیجیے، ہمیں بھی تبلیغ کرنی ہے حکمت سے، بہترین انداز سے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ قل کا مطلب کہو نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے، تو انڈائریکٹلی ہمیں بھی حکم ہے، ہمیں بھی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی کس کو کہنا چاہیے؟ وہ عیسائیوں کے بارے میں، جو اللہ کے، جنہوں نے اللہ کی طرف بیٹوں کو منسوخ کیا ہوا ہے۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا، ہاں، اور یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور انہوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ کو جو ہے اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ کون؟ اللہ ایک ہے، احد ایک ہے، تو ترجمہ ملا کر کیجئے، قل هو اللہ احد، پڑھیں، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آگے اللہ الصمد، اللہ الصمد، میں نے آپ کو بتایا اس کو موٹا کرنا، تو موٹا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پوری زبان کو اوپر لگانا ہوگا، تو پڑھیے گا اللہ الصمد، بولے اللہ الصمد، زبان کو، پوری زبان کو ملائے، اللہ اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ الصمد بے نیاز، ایک بار آیا قرآن میں۔ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز۔ اب بے نیاز کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہم کسی کو یہ بڑا بے نیاز آدمی ہے، بے پرواہ آدمی ہے۔ تو جس کو پرواہ نہیں ہوتی، یعنی اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی ایک تو پرواہ نیگیٹو سینس میں ترجمہ ہو سکتا ہے، ایک اس کا یعنی پازیٹیو سینس میں کہ اللہ کو ہم، یعنی یہ فکر نہیں کھائی جاتی کہ یہ لوگ میری بات نہیں کریں گے تو میری بات کون کرے گا۔ تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ یعنی صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، اور نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ تو اللہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز کس سے؟ ان سب چیزوں سے۔ اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہم اس کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، کم از کم یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے۔ اللہ بے نیاز، تصور کیجیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں، بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے، اللہ بے نیاز ہے۔ تو بے نیازی والے کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے، بے نیاز، ٹھیک ہے۔ بے نیاز کہتے ہیں کس کو ہیں؟ کتنے لوگوں کو اللہ کی ضرورت کو اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو ہے نا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا سیٹ ہو، اور کوئی کہے کہ یار اس نے جو ہے نا اس کے 5,000 روپے کھا لیے، یعنی کسی مزدور نے یا کسی اور بندے نے، تو وہ کیا کہیں گے؟ اس کو کیا فکر ہے 5,000، اس کو کیا پرواہ ہے 5,000۔ تو اگر ہم میں سے کوئی شخص جو ہے اللہ کی اگر عبادت نہیں کرتا، یا یہ کوئی چیز جو ہے زیادہ استعمال کر لیتا ہے، اللہ کوئی فکر نہیں ہے اس چیز کی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ کو خود کو بھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تصور کرنا ہے یہ بات ذہن میں۔ تو اللہ الصمد جب بھی کہیں تو یہ ہمارے ذہن میں، یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی میری ضرورتوں کو پورا کر، اے اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ رکھ۔ تو محتاجی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یعنی زندگی کی محتاجی، بڑھاپے کی محتاجی، ٹھیک ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے نماز کا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز، کس چیز سے بے نیاز ہے؟ تو ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں، کوئی کام کرنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، چلنے کے لیے پاؤں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دیگر چیزیں بھی۔ تو یہ اب بندہ سوچے گا تو ساری چیزیں آتی جائیں گی نا ذہن میں، بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں خود بخود آئیں گی، بس یہ ہے کہ سوچنا انسان شروع تو کرے۔ ہمارا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ آفیسز کے اندر بھی ہمارے ہاں یہ جو جابز وغیرہ جو کام لیتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا وہ گھوڑے کی طرح دوڑا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ حالانکہ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، یہ یعنی جو جن لوگوں نے یہ اپنا کارپوریٹ سیکٹر ہمارے متھے مارا ہے، ان لوگوں نے جو ہے اپنے جو آفیسرز ہوتے ہیں، اسپیشلی جو کسی ادارے کو چلاتے ہیں، ان کو کام، ان کے اوپر کام کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ بقیہ کام ہے وہ صرف سوچتے ہیں کہ اس چیز کو ہم کیسے آگے لے کر جائیں، اپنے ادارے کو کیسے آگے بڑھائیں، وہ سوچنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو وہ نہیں، وہ اس کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو بطور مومن ہمیں تو سوچنے کا حکم دیا گیا، غور و فکر کا حکم دیا گیا، تفکر و تدبر کا حکم دیا گیا۔ ہاں، قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے تم سوچتے کیوں نہیں ہو، ہاں، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو جب غور و فکر کریں گے تو ان چیزوں کی طرف بندے کی نظر جائے گی نا۔ ہاں، تو جتنا زیادہ غور و فکر ہوگا تو اتنا زیادہ جو ہے انسان ڈیپ میں گہرائی کے اندر جائے گا۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد، لم کا مطلب بھی نہیں، لا کا مطلب نہیں، ماں کا مطلب نہیں، لم کا مطلب نہیں، آگے ایک اور لفظ ہے لن کا مطلب بھی نہیں۔
ٹھیک ہے. لم اینڈ لن یہ قرآن پاک میں زیادہ تر یہ استعمال ہوا ہے. تو لم ڈڈ ناٹ یہ قرآن میں 348 بار ریپیٹڈ ہے. اور پھر لن کا لفظ جو ہے ول ناٹ یعنی یہ مستقبل کے لیے یہ ہاں ہر وہ یہ نہیں ہے وہ دوسرا وہ آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ول ناٹ اینڈ تاکید کے اندر تو آتا ہے, تاکید پیدا کرتا ہے اس کے اندر, لیکن تو لم اینڈ لن یہ دو. اب قرآن 4 الفاظ ہو گئے ہمارے پاس. ایک ہے ما, ایک ہے لا. ما کا مطلب بھی نہیں, ٹھیک ہے, لا کا مطلب بھی نہیں, لم کا مطلب بھی نہیں, لن کا مطلب بھی نہیں. ما زیادہ تر پاس کے ساتھ آتا ہے, لا زیادہ تر یعنی اس کے ساتھ موجودہ اور فیوچر کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتے ہیں مضارع اس کے ساتھ آتا ہے. اسی طریقے سے یہ دونوں بھی کس کے ساتھ آتے ہیں, یہ مضارع کے ساتھ آتے ہیں زیادہ تر. مضارع کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جو موجودہ یا مستقبل کا, موجودہ یا مستقبل کا, یعنی حال کی بات ہو رہی ہے, پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے یا پھر فیوچر کی بات ہو رہی ہے, یہ زیادہ تر اس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ جب آتا ہے تو یہ اس کو جو ہے پاسٹ میں کر دیتا ہے. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا, یعنی پاس میں چلا گیا نا جنا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب ان سب کا مطلب جو ہے نو ہے. ٹھیک ہے, لیکن تاکید کے ساتھ. تو لم یلد لم قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے, 348 بار. تو یہ اس کو سمجھ لیں, لم کا مطلب ڈڈ ناٹ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب 348 ورڈز کی ووکیبلری آپ کے پاس ہے. یلد ایک بار آیا ہے, ایک. تو نہ اس نے کسی کو جنا, لم کا مطلب نہیں, یلد اس نے جنا. اب یہ لفظ بھی ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں, یلد, والد, والدہ, والدین, اولاد, ولادت, میلاد. ابھی گزری ہے میلاد. ہاں پاپڑ واپڑ کسی نے بانٹے تھے, کوئی بانٹے تھے جوس بانٹے تھے. تو میلاد, اچھا تو یہ سارے کے سارے ہم استعمال کرتے ہیں نا, یہ سارے سارے. تو یہ روٹ ورڈ یہی ہے, روٹ ورڈ. اس روٹ ورڈ سے واو لام دال, یہ ہم نے پڑھا تھا نا اس دن کہ اصل جو الفاظ ہوتے ہیں یا اصل لیٹرز جو ہیں جو روٹ ورڈ ہے, تو واو لام دال, ولدا, اصل لفظ ہے ولدا, واو لام دال, ان سے یہ سارے الفاظ بنتے ہیں. والد بھی اس سے بنتا ہے, والدہ بھی اس سے بنتا ہے, والدین بھی اس سے بنتا ہے, اولاد بھی اس سے بنتا ہے, ولادت بھی اس سے بنتا ہے, میلاد بھی اس سے بنتا ہے, اور یلد بھی اس سے بنتا ہے. ٹھیک ہے. یولد بھی اسی سے بنتا ہے. تو یہ ایک ہی روٹ ورڈ سے کتنے الفاظ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو نہ اس نے کسی کو جنا. ولم یولد, و کا مطلب اور, لم نہ ہی, یولد وہ جنا گیا, وہ جنا گیا. یلد اس نے جنا ایکٹیو وائز سے, یولد وہ جنا گیا پیسو وائز ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی اشارہ آئے گا, یلد اینڈ پھر یولد. تو اشارہ جو ہے ایک یلد پھر یولد, اس کے لیے اشارہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہم مضارع پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یلد اس نے جنا, یولد وہ جنا گیا. اچھا بچوں کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے, یعنی عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہم بچے پیدا کریں. بچے کیوں پیدا کریں, ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے, بڑھاپے میں سہارا بن جائے ہمارا. اور اس کے علاوہ جب وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کا دل بیدارے ہوتے ہیں نا, تھکے ہارے آپ آتے ہیں, بچے کو دیکھا ساری تھکاوٹ کافور ہو جاتی ہے, اڑ جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس کے علاوہ تو آپ کی خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے آپ سارے غم بھول جاتے ہیں. ہاں بس وہ پھر آپ کی, اچھا اس کے علاوہ آپ کو زندگی کا ایک مقصد مل جاتا ہے. یعنی ویسے تو چھڑا آدمی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, یعنی وہ آپ کبھی جائیں کسی اس کے حاصل میں, نوجوانوں کے حاصل میں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ شلوار وہاں پڑی ہوئی ہے, کبھی وہاں پڑی ہوئی ہے, وہ کوئی وہ نہیں ہوتا. حاصل ہم نے بھی گزاری ہے, تو کوئی مطلب اپنے کپڑے بھی نہیں سنبھال سکتے. اور نہ یعنی بندہ اچھے کپڑے, صاف کپڑے, چمکتے ہوئے کپڑے پہنے بھی کس کے لیے پہنے. لیکن جب شادی وغیرہ ہو جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں, تو پھر زندگی کو ایک مقصد مل جاتا ہے. پھر وہ انہیں کے لیے جینا اور انہیں کے لیے کوشش کرنا, انہیں کے لیے بھاگ دوڑ کرنا. اور پھر ہماری شریعت کو تو یہ دیا کہ آپ ان کے لیے کرو گے, وہ عبادت ہے تمہارے لیے, تو عبادت کا درجہ اس کو مل جاتا ہے. حالانکہ کرتے ہیں ہم اپنے گھر کے لیے, لیکن اس کو اللہ نے عبادت کا درجہ دے دیا, یہ احسان ہے. تو جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے بچے اس کا سہارا بنتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوری سے پاک ہے. اس کو یہاں لانے کا مقصد کیا ہے, تو اللہ ان سب کمزوری سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد, یعنی ہمارے یہاں ذہن میں بات اللہ الصمد کافی تھا نا, لم یلد ولم یولد لانے کی کیا ضرورت تھی, لیکن اس کو لایا گیا کیونکہ ان لوگوں کا کانسیپٹ, ان کے ہاں یہ چیز ان کے ذہن میں موجود تھی کہ اللہ جو ہے محتاج ہے, نعوذ باللہ. اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے, اللہ کو اپنی نسل بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اللہ نے بڑھائی ہے اپنی نسل, نعوذ باللہ. یعنی وہ یہ کہتے تھے نا, تو اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوری سے پاک ہے. وہ تھکتا نہیں ہے, نہ بور ہوتا ہے, نہ بوڑھا ہوتا ہے. بور ہوگا تو دل بہلانے کے لیے وہ کچھ کرے گا نا, تو نہ اللہ تعالیٰ بور ہوتا ہے نہ بوڑھا ہوتا ہے. وہ ہمیں اب بوڑھا ہوگا تو اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھائی میرا کوئی سہارا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اللہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے, اور ہم کو اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے, ان جتنی کمزوریاں اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ سے ہے, اس کے لیے اس کو کوئی باپ ہے نہ ماں, وہ ہمیشہ رہے گا. اس کے لیے اس کو اولاد کی اس کو کوئی ضرورت نہیں.
تو اسی لیے لم یلد ولم یولد، اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری محسوس کی، تو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی وہ ہماری پہنچ سے دور ہیں، پہلے یہاں باٹا کمپنی میں کچھ لوگ ہوتے تھے، اب تو وہ بھی بھاگ گئے، یہاں ہوتے تو ہم ان کو بتاتے کہ عزیر بھی جو ہے اللہ کا بیٹا نہیں ہے، ان کو پڑھ کے سناتے، لیکن عیسائی تو ہمارے آس پاس ہیں، ہاں ہمارے گھروں کے اندر بھی ہم بعض اوقات صفائی وفائی کے لیے بلاتے ہیں، تو ان کو بتانا چاہیے آپ کی طرف سے پیغام پہنچ جائے۔ تو لم یلد ولم یولد، اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری محسوس کی، تو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اس تصور کے ساتھ جو بھی ہم نے پڑھا لم یلد ولم یولد، اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے یہ ذہن میں آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، یہ تصور اور احساس رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ لم یلد پڑھیے گا، ہاں ترجمہ پڑھنا ہے۔ لم یلد کیا ہوگا ترجمہ؟ ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، یعنی وہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی۔ اب یہ جنا کا لفظ جو ہے وہ ذرا یعنی یہ اردو شاید سمجھ میں نہیں آیا، تو پیدا کا لفظ زیادہ تر نارملی یوز ہوتا ہے، تو نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا، اچھا اس کو یکن لہ نہیں پڑھیں گے، تو پڑھیں گے یکن لہ، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ آگے ہم پڑھیں گے۔ وا کا مطلب اور، لم کا مطلب نہیں، یکن کا مطلب ہے، اس کا اس کے لیے ہم یہ پڑھ چکے ہیں، لہو پڑھ چکے ہیں نا، لہو لہم لکا لی لکم لنا لہا، یاد ہے یا بھول گئے؟ تو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں، لہو لہم لکا لی لکم لنا لہا، یاد ہے بھول گئے؟ تو ل کا مطلب لیے، اور دوسرا اس کا مطلب اس کا، ٹھیک ہے، اس کا یا اس کی، یہ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو لکم دینکم، جیسے قرآن پاک ہے لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ہاں، ولی دین میرے لیے میرا دین، ٹھیک ہے، تو وہ آگے نا لکم تمہارے لیے، لی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے نا تو اس لیے کہا کہ لی میرے لیے میرے، لیکن اگر جمع ہوتا تو پھر لنا ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے تو لی کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، ہمارے ہاں لوگ غلطی کرتے ہیں، ولیہ بولتے ہیں اس کو، وہ سمجھتے ہیں یہ ولیہ ایک ساتھ ہے، تو وا الگ ہے لی الگ ہے، ہاں لیا اصل میں لفظ لیا ہے، تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں نا، تو لی ولی و لی میرے لیے میرا دین، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اصل میں دینی ہے، دینی، ٹھیک ہے، اس کو زیر دے دیا گیا اس کو مختصر کر کے، ہاں دین کا مطلب دین، دینی میرا دین، دین حکم آپ سب کا دین، دین کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دیننا ہم سب کا دین، دین اس کا دین، دین ان سب کا دین، ہم پڑھ چکے ہیں نا یہ سارا، صرف آگے ہاں لیفٹ ہینڈ سے دین ہوا، آپ نے اشارہ جمع کر دیا ادھر چلیں، تو لکم دینکم ولی دین، اس کا یا اس کے لیے، تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں آلریڈی، یہ جو یہ نشان جہاں بھی آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہو، اب اس سے آپ پوری گردان پڑھ سکتے ہیں، لہو لہم لکا لی لکم لنا لہا، 7 الفاظ کی معنی، یہ گردان پڑھیے نا، یاد ہے کس کو یاد ہے؟ اشاروں کے ساتھ کوئی بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا؟ کون سنائے گا؟ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ۔ لہم، ہاں بھول گئے اس کو، ہاں آپ کو نہیں بھولنا چاہیے چلیں، اس کا اور اس کے لیے ہم تو گزارا کر لیں گے، آپ کو گزارا نہیں ہوگا چلیں، کوفون، آگے کیا ہے؟ کوفون، کوفون کا مطلب کیا ہے؟ ہمسر، ہمسر کسے کہتے ہیں؟ سر کسے کہتے ہیں؟ یہاں پہ ہمسر، سر کے برابر، سر کا مطلب ایک جتنا، ایک جیسا، ٹھیک ہے، تو ہمسر اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، ہم سر، ہم پیالہ، ہم پلہ، ہم نوالا، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو ہمسر کا مطلب کیا ہے؟ برابر، برابری کا، برابری کا، کفو یہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے، یہ شریعت کی اصطلاح ہے، بلکہ شاید اس میں ہے بھی نہیں ہے، اس میں نہیں رکھا ہے، یہ کفو جو ہے شریعت کی اصطلاح ہے، یعنی آپ نکاح اپنے کفو میں کریں، یہ حکم ہے، کفو برابری کو کہا جاتا ہے، عربوں میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی یہ غیرت کے جو مسئلے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں کہ تم ہماری برابری کرو گے، یہ ہوتا ہے نا، ابھی شہروں کے اندر تو ختم ہو گیا معاملہ، دیہات کے اندر ابھی بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کوئی گجر جو ہے وہ سید کے گھر میں جا کے نکاح نہیں رشتہ نہیں مانگ سکتا، مانگا تو جوتے کھائے گا،
ہاں یہ ہے، دیہات میں بھی ہے. اسی طریقے سے ملک کے گھر پہ کوئی عام بندہ جا کے وہ نہیں مانگ سکتا نکاح اپنا. کراچی میں چلتا ہے، کراچی میں یہ یعنی شہروں کے اندر تو معاملہ ذرا وہ ہو گیا. یعنی ہمارے یہیں پڑوس کی بات ہے کہ وہ ایک جو لوگ تھے وہ بیچارے اچھے خاندان کے تھے. میرا خیال سیال، یہ جو ہے نا سیال پنجابی بھی ہوتے ہیں اور سیال سندھی بھی ہیں. تو وہ سیال، لڑکا سیال تھا، لڑکی ملا تھی، ملا دار تھے. تو اب دونوں ایک ہی پوسٹ پر ہیں، ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں، ایک ہی جاب ہے دونوں. اب برابر بظاہر تو نہیں، پیسہ کمانے کے لحاظ سے تو برابر ہے. لیکن وہ جب لڑکے نے اپنی اماں سے کہا کہ اماں میں ان سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا وہ راضی ہو گئی کہ آفس میں ہر چیز. جب پتہ چلا کہ ملا ہے، بولا وہ بالکل بھی نہیں، چپل اٹھا لیا. بولا نہیں، اگر تم نے نام لیا تو. وہ میرے پاس آ گیا، کہا کہ یار امی کو سمجھایا. میں نے کہا تمہاری امی کو خود سمجھاؤ، میں کیوں سمجھاؤں. تو خیر یعنی دیہات میں یہ چیز زیادہ ہے، شہروں میں تو کم ہے. دیہات میں یہ چیز، شہروں میں تو بہت ساری چیزیں ختم ہی ہو گئی ہیں. یعنی اس میں کوئی چیز، کچھ چیزیں تو نیگیٹو تھے لیکن بہت کم. لیکن بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہم کھو چکے ہیں شہر کے اندر آ کر، شہروں میں آ کر. جو ہاں جی، اسلام نے اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی ہے، لیکن پھر بھی اگر مسئلہ خاندان کا ہے، یعنی بہت اسلام اس کے اندر کفو کا حکم دیتا ہے کہ اپنے کفو کے اندر شادی کریں. ہاں، کیونکہ ایسا نظر بھی آیا ہے کہ یعنی بہت اعلیٰ خاندان کی لڑکی بہت نچلے خاندان کے اندر نہیں چل پاتی ہے. والدین کے ساتھ اس کا رکھ رکھاؤ، رویہ. اسی طریقے سے بہت نچلے خاندان کے خاتون بہت اعلیٰ خاندان کے اندر وہ نہیں چل پاتی ہے. یہ کہ وہ ٹائم میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوں، اس کو ٹائم دیں، سمجھائیں، سکھائیں، اپنے برابر لے کر آئیں. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ٹائم ملے. وہ تو توقعات یہ رکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے پہلے دن ہم جیسی بن جائے. وہ تو یہ چاہتے ہیں نا، وہ ایسا تو نہیں ہوتا. تو خیر یہاں پر بھی ساس بیٹھی ہوگی، یہاں پر بھی سسر بیٹھے ہوں گے، تو خیر چلیں. تو احد، کوئی بھی ایک، احد کوئی بھی ایک. تو قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو یہاں پر دیکھیں، اچھا دو باتیں، یہ بورڈ وہاں پہ ہے. قرآن کا اسلوب جو ہے نا، وہ کہیں پر ایجابی ہوتا ہے اور کہیں پر سلبی ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. یہ علم الکلام کی اصطلاحات ہیں. ایجابی، دوسرا سلبی. یعنی بات ایک ہی ہو لیکن یہ مثبت پیرائے میں بیان ہو اور یہ مطلب منفی پیرائے کے اندر، یعنی جس کے اندر نفی پائی جائے اور جس کے اندر مثبت چیز پائی جائے. تو اللہ ایک ہے، یہ مثبت ہے نا، اللہ ایک ہے، مثبت بات ہے. مشرکین بھی کہتے تھے کہ بھائی تم اللہ کو ایک کہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم یہ نہیں کہو، تم یہ نہیں کہو. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ دونوں باتیں ہوں گی، ایجابی اور سلبی دونوں بات ہوگی. مشرکین یہی کہتے تھے کہ تم یہ کہتے رہو، ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو شروع میں تو یہ بھی نہیں مان رہے تھے، لیکن بعد میں کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر کہنا ہے تو یہ کہتے رہو، لیکن یہ نہیں کہو، خدا کے لیے یہ نہیں کہو. اگر یہ کہو کہ پھر جھگڑا ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ تو قرآن کا اسلوب یہ دونوں ہے. قرآن میں جگہ جگہ یہ دونوں اسلوب بیان کیے گئے، ایجابی اور سلبی دونوں. یعنی اللہ کی وحدانیت کو ایجابی طور پر بیان کیا گیا، سلبی طور پر بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اسلوب ہے قرآن کا، اور یہ علم الکلام کے اندر زیادہ تر یہ وہ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں اس کو جو علم الکلام سے واقف ہوتے ہیں. تو قرآن کا اسلوب یہ دونوں ہی ہے. ٹھیک ہے. تو قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے. اب دیکھیں یہاں بھی احد اور یہاں بھی احد. بتانا کیا مقصود ہے؟ یہاں پر بھی مقصود یہی بتانا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، اور یہاں پر بھی مقصود یہی بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے. لیکن دونوں کے مفہوم میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ اس پہ کبھی جھگڑا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. اس پہ جھگڑا ہوگا، اس پہ جھگڑا ہوگا. ٹھیک ہے. بھائی میں اچھا ہوں، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. لیکن میں تم سب سے اچھا ہوں، لڑائی ہوگی نا. بھائی ہم برے ہیں کیا؟ کھڑے ہو جائیں گے چپل لے کے. ٹھیک ہے. تو لڑائی ہو، اس پہ لڑائی ہوتی ہے. بھائی میں تم سب سے اچھا ہوں، لڑائی اسی میں ہوتی ہے. تو میں اچھا ہوں بولتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیشانی بھی لکھا ہے، گھومتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تو قرآن کا اسلوب انبیاء کو یہی دعوت دے کر بھیجا گیا ہے. تو لڑائی جو ہوئی نا وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے ہمیشہ. تو یہاں پر ایجابی طور پر آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا، تو کہتے رہو نماز پڑھو، ہاں کہتے رہو زکات دو، کہتے رہو، کوئی وہ نہیں ہو. لیکن جس دن کہہ دیا کہ نہیں 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 قانون اللہ والا ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی قانون نہیں چلے گا، پھر لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ولم یکن لہ کفوا احد، دل میں اس کی عظمت ایسے چھائے کہ کوئی بھی دور دور تک نظر ہی نہ آئے. ہاں، ولم یکن لہ کفوا، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں. تو اللہ کی عظمت دل میں ایسے آئے کہ اس جیسا کوئی بھی
नजर ना आए, ना ज़ात में ना सिफा, ये आप पढ़ चुके, ना ज़ात में ना सिफात में ना हुकूक में और ना इख्तियारात में। तो क्या मेरे ज़हन में कोई और भी है जिससे मैं डरता हूँ? कोई और है ज़हन में? तो जब इसका अगर डरते हैं तो इसका मतलब ये आपने उसको कहीं ना कहीं किसी सेंस में अल्लाह के हम अल्लाह तो करार दिया है, ठीक है। वो होता है कि अल्लाह का डर अल्लाह का है, लेकिन इंसान का डर भी है, उसकी वजह से गलत काम भी कर रहे होते हैं, दो नंबरियाँ भी कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमने किसी न किसी सेंस के अंदर यानी अल्लाह के इस हक को हम पामाल कर रहे हैं ना। तो इसलिए क्या मेरे जहन में कोई और भी है जिससे मैं डरता हूँ, किसी और से उम्मीद रखता हूँ, किसी और को ताकतवर समझता हूँ? तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी हो जा, यानी मेरी हिफाजत कर और मेरी ज़रूरतों को पूरा कर दे। इंसान ज़्यादातर हिफाजत की वजह से और ज़रूरतों की वजह से ही इंसान जो है अपने दायरों से निकलता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ भी आप करते रहें। तो इस सेंस के साथ अभी समझ में आ गया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद का मतलब। तो इस सेंस के साथ आपने जो है इसको पढ़ना है, वलम यकुल लहू, लफ्ज़ी तर्जुमा कीजिएगा, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, कोई भी है, कोई एक भी उसका हमसर नहीं है। यानी करोड़ों की आबादी है, अरबों की आबादी, उसके अंदर कोई भी उसका हमसर नहीं है। तो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसका हमसर नहीं। एक सहाबी नमाज की हर रकात, आप जरा उसको हम पढ़ लेते हैं ना, हम शुरू में जो पहली हमने हदीस पढ़ी थी कि किस नियत से पढ़ना चाहिए कुल हुवल्लाहु अहद को, किस नियत से पढ़ना चाहिए? छोटी सूरत है इसलिए पढ़ना चाहिए? नहीं, बल्कि क्यों पढ़ना चाहिए? हाँ, कुरान का एक तिहाई है, अल्लाह की सिफात है, अल्लाह से मोहब्बत का पता चलता है, अल्लाह के से हुकूक का पता चलता है, ठीक है। और अल्लाह है कौन, ठीक है, उसकी इबादत क्यों करनी चाहिए, उसका पता चलता है ना। तो एक सहाबी नमाज की हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते, फिर कोई और सूरत पढ़ते थे। इसका मतलब क्या है? आप दो सूरतें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक सहाबी नमाज की हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते, फिर कोई और सूरत पढ़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया वो ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया, ठीक है। तो मोहब्बत, तो नोट कीजिए, अल्लाह के रसूल ने सूरत से मोहब्बत का जिक्र किया है, न कि बार बार पढ़ने का। तो हमको इस सूरत से मोहब्बत को पैदा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये मोहब्बत किस तरह आएगी? नीचे कुछ मशवरे दिए जा रहे हैं, तो वो कैसे आएगी? अगर किसी शख्स से आप पहली बार मिले, तारुफ शुरू हो, अगर उसके रिश्तेदार कोई वजीर, मशहूर खिलाड़ी, बहुत बड़े ऑफिसर वगैरह, ये बल्कि ये तो हमारे यहाँ भी होता है ना कि भाई मेरे चचा तो वो है, हालांकि चचा जानता भी नहीं है इसको, ये बोलता है मेरा चचा तो वजीर है। हाँ, चचा पूछता ही नहीं है कोई इसको, लेकिन बोलता है मेरा चचा तो वो है, हाँ कमिश्नर है वगैरह वगैरह, ये इस तरह है, हालांकि वो पूछता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला के साथ हम अपने ताल्लुक को क्यों बार बार बयान न करें? हाँ, अल्लाह ताला तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा वो है ना, ताकतवर है। तो हम अल्लाह ताला के साथ अपने इस ताल्लुक को क्यों वो बयान ना करें? हमको मुसलसल दे रहा है, सबसे बड़ा मोहसिन है, सबसे बड़ा खालिक है, सबसे बड़ा राज़िक़ है, सबसे बड़ा रब है। तो क्या इसका मतलब क्या है कि हम इस ताल्लुक को भी बयान करें, ठीक है। तो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा माफ़ करने वाला कोई नहीं, उसके जैसा देने वाला कोई नहीं, उसके जैसा हर ज़रूरत का मोहब्बत ख्याल रखने वाला कोई नहीं। अल्लाह के 99 नाम है, हर सिफत में उसके जैसा कोई नहीं है, न था, न है और ना होगा। तो ये जो है आप जहन में रखा करें। आगे ग्रामर है, इसको इंशाल्लाह हम अपने बात की, कल तो क्लास नहीं होगी ना, तो खैर वो जो पिछली क्लास का सबक था वो कौन कौन सा था मजीद भाई? हाँ, एक ज़करा और आबदा, ज़करा और आबदा, इससे जो है आपने घर से गर्दान लिखकर आनी है फेले माजी की। कौन कौन से अल्फाज है लिख ले अपने पास? ज़करा और आबदा, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा लिख सकते हैं किसी भी लफ्ज से तो वो आप उससे भी लिख सकते हैं। नहीं, जबर के साथ, आबदा नहीं पढ़ेंगे, आबदा पढ़ेंगे, आबदा। अगर आप